نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے۔ آج جمرہ عقبہ کی رمی کے مسائل ہم نے پڑھنے ہیں، اور ہم نے اب حج کے دنوں کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، یعنی یوم الترویہ تھا اور پھر یوم النحر ہے، اور یہ جو 10 ذو الحجہ ہے نا، اسی دن کے ہم اعمال پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے 4 طرح کے اعمال پڑھنے ہیں، اور اس میں سے پہلا جو ہے، پہلی چیز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں رمی الجمرۃ العقباتی، جمرہ عقبہ کی رمی کے مسائل۔ جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ویقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید میں اپنے اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ الفاظ یعنی فإنی لا ادری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور وہ یہی والا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ کس دن کے آ رہے ہیں؟ یوم النحر کے آ رہے ہیں، یعنی پہلے 10 ذو الحجہ کو ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس میں آ رہا ہے، تو اس میں جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذو الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ افضل جو وقت ہے، یعنی آپ کو ضرور کوشش کریں کہ وہ مل جائے، وہ ہے افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ گئی، کوئی شرعی عذر ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر 11 ذو الحجہ کی طلوع فجر تک مارنے کی رخصت ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذو الحجہ میں رمی جمار کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ تو اوپر جو بات ہوئی وہ ہو گئی 10 ذو الحجہ کی۔ اب یہاں پر ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 جو ہمارے تکبیرات پڑھنے کے، کھانے پینے کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ساتھ وہ جو ہمیں عید الاضحیٰ یعنی 10 ذو الحجہ کے جو باتیں ہیں نا، وہ بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ ذہن میں دہرا لیں، ٹھیک ہے۔ اور ان چاروں دنوں میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں، اور 10 ذو الحجہ کو سب سے افضل عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 11، 12، 13 کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو 10 کو بھی رمی کی جائے گی، اس کے بعد 11، 12، 13 کو جو رمی کرنی ہے اس کا وقت زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحیٰ واما بعد فاذا زالت الشمس، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کو دن چڑھے کنکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن ڈھلے رمی فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ اس میں جو ہے جمرہ عقبہ کو کے دن چڑھے یعنی جب چاشت کا وقت آ گیا، اور دوسری والی جون سی ہیں وہ ڈھلے یعنی جب ڈھل گیا، یعنی کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل ایام منا فیقول لا حرج، فسألوه رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج، فقال رجل رمیت بعد ما امسیت قال لا حرج، رواہ النسائی، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ منی میں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دوسرے آدمی نے پوچھا میں نے شام کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں رخصت ملتی ہے، کیونکہ وہاں پر رش کی وجہ سے کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے،
تو افضل تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیا ترتیب ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے ایسا کچھ ہو جائے، بھول جائے یا غلطی کر بیٹھے آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر وہ لا حرج، کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں اب وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ حوض کے ارد گرد پڑی ہوئی کنکریاں رمی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، البتہ جو کنکریاں حوض کے اندر گری ہوں انہیں دوبارہ رمی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ کسی نے ماری ہوئی ہیں نا، تو وہ دوبارہ نہ استعمال کریں۔ اگر کنکری ستون یعنی جمرہ کو نہ لگے لیکن حوض کے اندر گرے تو رمی درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اگر کنکری حوض کے اندر نہ گرے تو رمی دوبارہ کرنی چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی یہ وہی بات ہے کہ جیسے مقام ابراہیم کے 2 نوافل جون سے ہیں وہ وہاں پر آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو جگہ نہ ملے، بالکل اسی طرح اگر یہاں پر بھی ایک باؤنڈری بنا دی گئی کہ اگر جمرہ کو نہیں لگ رہی کنکری لیکن حوض کے اندر یعنی اس باؤنڈری کے اندر رہتی تو آپ کی درست ہو گئی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ بوڑھے ہوں خواہ بچے، خواتین ہوں یا مریض، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے نا کہ اس کے بعد جب وہاں سے منع سے پلٹنے کا وقت آتا ہے یا اس کی طرف جانے کا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بچے مریض کو پہلے بھیج دیں، لیکن اگر کنکریاں مارنے کی بات ہے تو یہ نہیں ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم دافت اہلہ وقال لا ترموا الجمرۃ حتی تطلع الشمس، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضعیف افراد کو رات کے وقت ہی منع روانہ فرما دیا اور انہیں فرمایا کہ جمرہ عقبہ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں پر پہلے پہنچ تو جائیں لیکن کنکریاں جون سی ہیں وہ چاشت کے وقت ہی یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ماری جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سورج طلوع ہونے سے قبل رمی کر لے تو اسے سورج طلوع ہونے کے بعد رمی دوبارہ کرنی چاہیے۔ یہ انہوں نے اب اس حدیث سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وضاحت دی ہے۔ ہر جمرہ کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنی چاہیے، کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یہ ابھی اوپر بھی پڑھا ہم نے۔ ان الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ردفہ کا مطلب ہوتا ہے ردیفہ، یہ پیچھے آنے والا یا پیچھے بیٹھا ہوا۔ فلم یزل یلبی حتی رما جمرۃ العقبۃ فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاۃ، رواہ النسائی۔ صحیح حدیث ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قربانی کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو 7 الگ الگ کنکریاں ماری اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ مٹھی بھر کر ایک ہی مرتبہ 7 کنکریاں مارنا جائز نہیں، ایک ایک کر کے ماریں گے، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ بائیں ہاتھ اور منع دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے رمی کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی رہنمائی فرما دی گئی کہ مستحب عمل ہے کہ مکہ مکرمہ بائیں ہو اور منع دائیں طرف۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی الجمرۃ الکبریٰ جعل البیت عن یسارہ ومنى عن یمینہ ورمى بسبع وقال ہکذا رمى الذی انزلت علیہ سورۃ البقرۃ، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو بیت اللہ شریف کو اپنے بائیں طرف اور منیٰ کو دائیں طرف رکھتے ہوئے جمرہ کو 7 کنکریاں ماریں اور فرمایا اسی طرح رمی کی اس ذات یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ کہنے کا ایک انداز ہے سبحان اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مطلب یہ تھا کہ یہ مسنون ہے، تم بھی ایسے کرو، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ سبحان اللہ کتنے زیادہ بے چین رہتے تھے اس بات کو جاننے کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کس طرح سے کر رہے ہیں، اور وہ یعنی اب یہ عمل یہاں پر مستحب ہے لیکن وہ صرف یعنی کہ اطاعت پر نہیں تھے ہوتے کہ جو حکم ملے وہ کر لیں، بلکہ وہ اتباع پر ہوتے تھے، پیروی کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ پیچھے پیچھے چلنا، جیسے کرتے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ پیدا فرما دیں، اور یہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب رسول سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب نبی سے محبت ہو جائے گی نا تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے عمل کو ہر ممکن حد تک ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرے۔
جمرہ عقبہ کی رمی کے فوراً بعد واپس آ جانا چاہیے، وہاں رکنا چاہیے نہ، دعا مانگنی چاہیے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ اب ان دونوں میں یہ بھی فرق ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ نسائی کی ان زہری جی قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رمل الجمرۃ التی تلی المنہر منن رماها بسبع حصیات یکبر کلما رما بحصات ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا یدیہ یدعو یطیل الوقوف ثم یأتی الجمرۃ الثانیۃ فیرمیها بسبع حصیات یکبر کلما رما بحصات ثم ینحدر ذات الشمال فیقف مستقبل القبلة رافعا یدیہ یدعو ثم یأتی الجمرۃ التی عند العقبۃ فیرمیها بسبع حصیات ولا یقف عندها۔ رواہ النسائی۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کو کنکریاں مارتے جو منع میں قربان گاہ کے نزدیک ہے، یعنی جمرہ اولا، تو اسے 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور دیر تک اسی حالت میں وقوف فرماتے، پھر دوسرے جمرہ یعنی جمرہ وسطیٰ کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، یعنی ایک ایک کر کے مارنی ہے نا، پھر بائیں طرف مڑتے اور قبلہ رو کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور اس کے پاس دعا کے لیے وقوف نہیں فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تینوں جمرات کی بالترتیب رمی میں خلل واقع ہونے پر تینوں جمرات کی دوبارہ بالترتیب رمی کرنی چاہیے۔ اگر دوبارہ رمی کرنا ممکن نہ ہو تو ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے جسے مکہ مکرمہ کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے فتاویٰ سے آپ کے لیے بیان کی ہے، الجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد رمی جمار کا مقصد اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل جمرۃ بمثل حصى الحذف، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کو وہ کنکریاں ماری جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکریاں مارنا منع ہے۔ سواری پر رمی کرنا جائز ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منع روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ العقبۃ وہو علی راحلتہ ہات القتل فلقطت لہ حصیات ہن حصى الحذف فلما وضعتهن في يديه قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين۔ رواہ النسائی۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کی صبح مجھے فرمایا آؤ میرے لیے کنکریاں چنو۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منع جانے کے لیے اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کنکریاں اکٹھی کیں جنہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے۔ جب میں نے وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیں تو آپ فرمایا ہاں ایسی ہی کنکریاں ٹھیک ہیں، اور یاد رکھو دین میں مبالغہ کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو یعنی شدت نہیں ہلاک کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق کے دوران رمی کے لیے کسی بھی جگہ سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں۔ اب مسنون نے یہی بتایا ہے کہ مزدلفہ سے منع جائیں تو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننی مستحب ہیں، اور اس میں بھی چنے کے دانے کے برابر ہوں، بڑی نہ ہوں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی کہ غلوف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات ایک عمل ہے، حج کا منسک ہے، اس کو جیسے ہم تک پہنچا ویسے ہی ادا کرنا ہے، نہ تو بہت زیادہ شدت کے انسان بہت بڑی بڑی کنکریاں اور پتھر اور ایسی چیزیں اٹھا لے، تو یہ دراصل شدت ہے جس سے روکا گیا یہاں پر۔ بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال
حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا النساء والصبیان، عورتیں اور بچے تھے، فلی بین عن الصبیان ورمینا عنہم، سوری یہ با ہے اس میں، فلبینا یعنی ہم نے ان کی طرف سے بھی لبیک پکارا۔ رواہ ابن ماجہ، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے، ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماری، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی طرف سے رمی کرنے والے آدمی کو پہلے اپنی رمی مکمل کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی طرف سے کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ رمی کرنے والا تینوں جمرات کی رمی مکمل کر کے پھر دوسرے کی طرف سے شروع کرے، بلکہ ایک ہی جمرہ پر پہلے اپنی طرف سے رمی مکمل کرے اور پھر دوسرے کی طرف سے، اس طرح دوسرے اور تیسرے جمرے پر رمی مکمل کرنی چاہیے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ترتیب تو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ملحوظ رکھا جائے، اور اگر اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی کرنی ہے تو پھر ایک ہی جمرے پہ اپنی اور اس کی کر لی، پھر آگے بڑھ گئے اور پھر آگے چلے گئے۔ رمی سے متعلق غیر مسنون افعال دیکھ لیتے ہیں۔ ایام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چننا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمرہ عقبہ کے لیے چننے کا حکم دیا تھا۔ رمی سے قبل کنکریوں کو دھونا، 7 کنکریاں یک وقت مارنا، کنکریوں کو دھونے کی بھی نہیں ضرورت اور 7 کنکریاں ایک وقت میں نہیں مارنی بلکہ ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ رمی کے وقت اللہ اکبر کے بعد رغمن للشیطانی وردن للرحمانی اللہم اجعل حجا مبرورا کے الفاظ کہنا، یہ مسنون نہیں ہے۔ قدرت کے باوجود رمی خود نہ کرنا، اب اوپر جیسے آیا نا کہ بچوں کی طرف سے لبیک پکارا اور تلبیہ کہا اور کنکریاں بھی رمینہ یعنی رمی بھی کی، تو لیکن یہ ہے کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو وہ خود ہی کرے یہ کام۔ رمی کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ شیطان کو مار رہے ہیں، یہ بھی کوئی مسنون نہیں ہے۔ رمی کے لیے پتھر یا جوتے استعمال کرنا، رمی کرتے وقت شیطان کو گالیاں دینا، اور رمی کے لیے جاتے ہوئے ادعیہ اذکار کی بجائے ہنگامہ اور شور و غل کرتے ہوئے جانا۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دعا ترک کرنا، اس کے بعد دعا کرنی ہے، عقبہ کے بعد نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو عمل جو کہ 10 ذو الحجہ کا ہے، النحر، قربانی کے مسائل 2 پڑھ لیتے ہیں۔ 2 طرح کے اعمال کے مسائل آج ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ ٹوٹل 4 اعمال ہیں جو اس دن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق اور تقصیر ہے اس کے بعد، اور چوتھا جو ہے وہ طواف زیارہ ہے۔ النحر، قربانی کے مسائل، حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہے، جو قربانی نہ کر سکے اسے حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 یعنی کل 10 روزے رکھنے چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قال للناس من کان منکم اہدی فانہ لا یحل من شیء حرم منہ حتی یقضی حجہ ومن لم یکن منکم اہدی فلیطف بالبیت وبالصفا والمروۃ ویقصر ولیحلل ثم لیحل بالحج فمن لم یجد ہدیا فلیصم 3 ایام فی الحج و7 اذا رجع الی اہلہ۔ رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے اور بال کٹوا کر احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، اور جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے یعنی استطاعت نہ رکھے وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر واپس جا کر 7 روزے رکھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، اور حج کے دنوں میں 3 روزے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر عید سے قبل روزے نہ رکھے جا سکیں تو ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذو الحجہ میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ عام حالت میں حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ 10 ذی الحجہ کو تو ویسے ہی نہیں رکھے گا روزہ، کیونکہ وہ تو عید کا دن ہے۔ ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہیں، تو حاجی تو وہاں پر روزہ نہ رکھے اور اسی طرح غیر حاجی بھی ان دنوں میں روزے نہ رکھیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا تو اس کے پاس ایک رخصت ہے کہ اگر وہ عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکا تو وہ 11 سے شروع کر سکتا ہے اپنے، کیونکہ وہاں پہ 3 روزے رکھنے ہیں نا۔ یاد رہے کہ
اچھا، اس کے بعد ہے گھر واپس جا کر 7 روزے مسلسل یا الگ الگ رکھنا دونوں طرح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا طریقے، تو اس میں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر یہ 7 روزے جو 10 کی گنتی کو پورے کریں گے یہ وہ مسلسل اور الگ الگ دونوں طرح رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور دوران حج بیمار ہو جائے اور 3 روزے رکھنے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی مجبوری اللہ نہ کرے کسی کو پیش آ سکتی ہے، تو اسے اپنے گھر پہنچ کر 10 روزے مکمل کرنے چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی یعنی کہ اب اوور آل ہی ہماری رقم جاری ہوتی ہے حج کے لیے، یا پھر اسی طرح جیسے قربانی تو اب یہاں سے اللہ ماشاء اللہ کوئی لے کے جاتا ہوگا، اب تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے یہی کہہ دیا ہے کہ وہ خود ہی قربانی کریں گے، اور شاید گروپ والوں کو بھی نہیں الاؤ کر رہے، تو لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کی اماؤنٹ ایک الگ سے جاتی ہے جو اناؤنس کی جاتی ہے ہر سال، اور سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے حاجیوں کے باقی پیسوں میں شامل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ بعض اوقات ہوتا ہے نا ٹکٹ آپ الگ بائی کر رہے ہیں اور حج کے 5 دنوں کا خرچہ آپ الگ ان کو دے رہے ہیں، اور اسی طرح قربانی کے مد میں بھی الگ سے رقم جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ وہ قربانی کی استطاعت نہ رکھ پائے، قربانی کر نہ سکے وہاں پر، اور حج کے دوران بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ اور اخراجات اٹھ جائیں، تو پھر اجازت دی گئی کہ اگر وہاں پر روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، بیمار بھی ہو گیا، تو گھر پہنچ کر 10 روزے رکھ لے۔ منع یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عرفۃ موقف و کل منن منحر کل المزدلفۃ موقف و کل فجاج مکہ طریق و منحر، رواہ ابو داود۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا عرفات موقف ہے، سارا منع قربان گاہ ہے، سارا مزدلفہ موقف ہے، مکہ کی ساری گلیاں اور راستہ قربان گاہ ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دم کی قربانی بھی منع اور مکہ میں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی جو کفارے کی قربانی ہے وہ بھی وہیں پر ہی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اجازت ہے ساری جگہوں پر ہی کرنے کی، تو جس طرح سے حکومت جو قوانین پاس کر رہی ہے ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک 4 دن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ایام التشریق ذبح، رواہ البیہقی، حسن حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 سے 13 تک، 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک آپ 4 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کنکریاں مارنے سے قبل قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر چاروں یہ افعال اس دن کے یعنی 10 ذوالحجہ کے آگے پیچھے ہو جائیں تو لا حرج۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کو انسان فالو کر لے، لیکن اگر عذر مختلف طرح کے پیش آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جانور ذبح کرنے کے آداب۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته، رواہ ابن ماجہ، صحیح حدیث ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبحتم اذا ذبحتم، جب تم ذبح کرو جانور، فاحسنوا الذبح، تو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی جانور کے ساتھ بھی ذبح کے معاملہ کرتے ہوئے احسان کا معاملہ کرو۔ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تمہیں چاہیے کہ ہد حدید سے ہے لوہا، تیز کر لے تم میں سے کوئی اپنی چھری کو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے، یعنی کہ کند چھری نہ ہو کہ وہ کٹ ہی ٹھیک نہ لگائے اور جانور کو تکلیف شروع ہو جائے یا وہ بھاگ جائے اور زخمی بھاگ جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور اچھی طریقے سے ذبح کیا جائے، یعنی اناڑی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اب ذبح کرنا ہمیں شرعی طور پر جائز ہے ہمارے لیے ان جانوروں کو، لیکن اس میں بھی احسان کو مد نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔
قربانی کے وقت جانور کا منہ قبلہ رخ کرنا مستحب ہے۔ قربانی سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک کہنا مسنون ہے۔ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول عنہما ہیں یہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح یوم العید کبشین ثم قال حین وجہہما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ام محمد و امتہ رواہ ابن خزیمہ۔ صحیح حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے روز 2 مینڈھے ذبح کیے۔ دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی، میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز مشرکوں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 78 ہے۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ سورہ انعام کی آیات 162 سے 163 تک ہیں۔ مذکورہ آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، یا اللہ یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں کتنی زیادہ باتیں سیکھنے والی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے ذبح کیے ہیں اور ان کا رخ قبلہ رخ کیا، اور پھر خود یہ فرما رہے ہیں اور یہ تقویٰ کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے جیسے سورہ حج میں پڑھا نا کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون اور ان کا گوشت نہیں جاتا بلکہ تمہارا تقویٰ ہے جو پہنچتا ہے، تو آپ کے دل کا اخلاص جا رہا ہوتا ہے اللہ کو۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے دین کو اسلام کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اتنا ہی ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتے ہیں اور باعث اجر و ثواب بنتے ہیں۔ تو قربانی تو کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ مسنون طریقے سے کی جائے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اس کو دہرایا بھی جائے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یعنی اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ خاص طور پر میں نے رب کے لیے قربانی کی ہے، حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر یہ بات کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا ایسا ہی معاملہ ہمارے اعمال میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ بے شک میری نماز، قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہے، میں صرف اللہ سے ہی ڈر کر کوئی عمل کرتی ہوں زندگی میں، اور میرے تمام اعمال خواہ وہ جینے سے تعلق رکھتے ہیں یا مرنے سے، تمام تر شرعی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے اور کسی کا کوئی ڈر شامل نہیں ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یا اللہ یہ تیری ہی طرف سے تھی تو تیرے ہی راہ میں قربان کر دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے مہربانی دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے اور امت کی طرف سے کی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا اللہ اسے آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ لہٰذا قربانی کرتے وقت اللہم تقبل منا کے الفاظ کہنا بھی مسنون ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی اور کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسرے سے قربانی کروانی جائز ہے لیکن خود کرنا افضل ہے، یعنی کروائی جا سکتی ہے لیکن افضل عمل یہی ہے کہ خود کی جائے، کیونکہ یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کر کے دکھایا۔ استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ قربانی دینا بھی مسنون ہے، یعنی جس کی جتنی استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے۔ اپنے جانور کی قربانی سے گوشت خود کھانا مسنون ہے، قربانی کا سارا گوشت استعمال کرنا ضروری نہیں۔ یہ وہ مختلف احکامات ہیں جن کی اس وقت ریویژن ہو رہی ہے، ہم نے سورہ حج میں بھی پڑھے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ فی قصۃ حجۃ الوداع قال ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بیدہ ثم آتى علیا فنحر ما غبر واشرکہ فی ہدیہ ثم امر من کل بدنۃ ببدعۃ فجعلت فی قدر فطبخت فاکل من لحمها وشرب من مرقها، رواہ مسلم۔
جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ رمی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے اور 63 یعنی 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، باقی اونٹ 37 علی رضی اللہ عنہ کو دیے جنہیں علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا جسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پیچھے سارے مسائل پڑھے ہم نے وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اتنی مصروفیت والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا ہے، تو ان کی پیروی میں اسی لیے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے لیے موٹا، تازہ اور عمدہ جانور خریدنا چاہیے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ کسی دوسرے زندہ یا فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشتری کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدهما عن امته لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو 2 موٹے، تازے سینگوں والے، سیاہ رنگ دار خصی مینڈے خریدتے، ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قربانی کی بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ ہو گئے مسائل۔ میں دیکھ لیتی ہوں ہمارے 2 اعمال کی جو چیزیں ہیں وہ آج ہم نے الحمدللہ کر لی ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔